السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ حلف اٹھائے بغیر نہیں بنتا اور حلف ابھی باقی ہے۔ یہ حلف کون کروائے گا؟ گورنر یا اسپیکر کے پی کی اسمبلی یا صوبے کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس؟ آج ہم آپ کو اس سوال کا جواب بتائیں گے۔ اسمبلی سے 90 ووٹ لے کر سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نامزد ہو گئے، لیکن وزیر اعلیٰ ہیں نہیں جب تک وہ حلف نہیں لیں گے۔ اتنی بڑی کامیابی کے بعد عدالت جانا پڑا اور عدالت سے فیصلہ لینا پڑا کہ اب ہم سے حلف کون لے گا، چونکہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ایک رفٹ تو چل رہی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین۔ حلف تو ہو جائے گا، کوئی بھی لے لے گا، لیکن بات اب یہ آ رہی ہے کہ جب وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، یعنی سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ واقعی حلف لینے کے بعد بن جائیں گے، کیا ان کی ٹون ایسی رہے گی؟ کیا وہ اسی طرح کی گفتگو کریں گے؟ کیا وہ جذبات کو سامنے لے کر آئیں گے؟ کیا وہ عوام میں جو چیز پیدا کر رہے ہیں اپنی تقریروں کے ساتھ، کیا وہ عوام کے توقعات پہ پورا اتر سکیں گے؟ یہ ہے سوال۔ جب وہ وفاق میں بیٹھیں گے، چاروں وزرائے اعلیٰ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کو سامنے بریفنگ دی جا رہی ہوگی، کیا وہ اٹھ کر اس طرح بات کریں گے؟ نہیں چھوڑوں گا، لے کر رہوں گا، جیم کر دوں گا؟ یہ تو اب آئندہ وقت ہی بتائے گا۔ ان کا جو یہ طریقہ کار ہے وہ خود بدلیں گے یا بدلوایا جائے گا۔ ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ایک پاؤں زمین پر مارتے تھے اور اس کے بعد بات کیا کرتے تھے، بالوں کو جھٹکتے تھے، کندھوں کو ہلاتے تھے اور کہتے تھے نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کی نہیں مانتا۔ پھر کیا ہوا کہ اسمبلی کے فلور پر آ کر یہ کہنا پڑا کہ میں مستعفی ہوتا ہوں۔ ان سے زیادہ یہ جذباتی ہیں۔ کیا یہ جذبات ان کو فائدہ دیں گے؟ نہیں ناظرین، کبھی بھی سوفسٹیکیٹڈ سوسائٹی میں، ایسے معاشرے میں جہاں بیٹھنا ہو، ڈیسنٹلی بیٹھنا ہو اور فیصلے کرنے ہوں ملک و قوم کے، اپنے صوبے کے، تو پھر وہاں پر ٹھہراؤ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ گو کہ میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ لہو گرمانے کے لیے تو ٹھیک تھا کل تک، لیکن آئندہ کیا ہوگا ناظرین؟ مجھے امید ہے کہ سہیل آفریدی اپنے آپ کو ٹھیک ضرور کریں گے۔ ناظرین، اب آتے ہیں ذرا عالمی منظر نامے کی جانب۔ کل مصر میں پیس ایگریمنٹ پہ سگنیچرز ہوئے اور سب سے بڑی بات جو وہاں پہ دیکھنے والی تھی اور سوچنے والی تھی کہ کیا وہ جو ٹرمپ کے پیس کے جو ایگریمنٹ ہیں وہ تاحیات ہیں؟ کیا ان کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا؟ کیا پیس پہ جو ایگریمنٹ کرنے والے ہیں وہ صرف تعمیر نو کے لیے پیسہ دیں گے؟ فوج کس کی ہوگی؟ کون وہاں پہ انتظام کو سنبھالے گا؟ سب سے بڑی بات تھی اور وہ یہ تھی کہ وہاں نہ حماس کا کوئی نمائندہ تھا اور نہ ہی اسرائیل کا کوئی تھا۔ تو سگنیچرز کس نے کیے؟ طیب اردوان نے اور کچھ عرب ممالک کے سربراہان نے۔ اور لیڈر کون ہوئے؟ وہ ہو گئے جی ٹرمپ صاحب۔ اور ٹرمپ صاحب اس کے اب مانیٹر ہیں، یعنی وہ مانیٹر کریں گے، ان کی افواج مانیٹر کریں گی۔ کچھ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد پھر جھگڑا ہوگا، پھر لڑائیاں ہوگی، پھر اسلحہ بکے گا اور ان کو پھر مارا جائے گا۔ لیکن یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا ہوگا یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن امپورٹنٹ چیز جو کل دیکھنے والی تھی ناظرین، وہ یہ تھی کہ تمام عرب ممالک کے سربراہان بھی کھڑے تھے، باقی سربراہان بھی کھڑے تھے، لیکن ٹرمپ نے ڈائریکٹلی فیلڈ مارشل کو کہا کہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل اینڈ دا پی ایم پاکستان مسٹر شریف، اور انہوں نے ان کو پھر یہ کہا کہ آئیے آپ کچھ کہیے۔ یعنی کسی سے بھی کوئی تقریر نہیں کروائی گئی، کسی سے کچھ نہیں بیان بازی کروائی گئی یا کوئی بیان دلوایا گیا، ڈائریکٹلی پی ایم پاکستان کو کہا گیا۔ اب پی ایم پاکستان یہ سمجھ رہے ہیں یا پاکستان کے باقی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی عزت ملی ہے؟ کیا کبھی آپ جانتے ہیں کہ نظریہ ضرورت کیا ہوتا ہے ناظرین؟ نظریہ ضرورت کے تحت یہ عزت دی گئی۔
اب نظریہ کیا تھا؟ پاک افغان جنگ بھی ہے، پاک انڈیا جنگ بھی ہے، رشیا کو کیسے پیچھے کرنا ہے، چائنا میں کیسے انوالو ہونا ہے، جیسے کہ 100% جو لگا دیا ٹیرف چائنا کے اوپر بھی، یعنی اس طرح. پھر پسنی میں ہم نے وہاں اپنا بنانا ہے، اڈا بھی بنانا ہے، ادھر ایران کو بھی. اور گفتگو کے دوران جو گفتگو کی گئی وہ گفتگو یہ تھی کہ ہم ایران کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے آج بھی تیار ہیں. کس نے کہی یہ باتیں؟ یہ صرف ٹرمپ نے کہی، کسی اور نے نہیں کہی. عزت اگر دی ہے پاکستان کے پی ایم کو تو پاکستان کے پی ایم نے یہ لفظ کہہ دیے تھے نا کہ ہم آج پھر آپ کو پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں. ارے بھائی وہ تو ڈیلیور ہو گیا، وہ تو دے دیا گیا. امن کا جو پیس پرائز تھا وہ وینزویلا کی ماریو کورینا کو مل گیا اور ٹرمپ منہ دیکھتے رہ گئے. کہتے تو یہ تھے کہ ہم نے 8 جنگیں رکوائی ہیں. ارے بھائی یہ جنگوں کی ابتدا ہوئی ہے، رکی نہیں ہے. حالی اور پنجابی کہتے ہیں نا کہ ہون ویکھنا کی ہوندا، تو اردو میں کہتے ہیں آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ہونا یہی ہے، جنگیں ہونی ہیں. اسلحے بنانے والوں نے اپنے اسلحے بیچنے ہیں، گھر کے لیے نہیں رکھے ہوئے. لیکن بات میں کر رہا تھا کہ جو کل عزت ملی ہے پاکستان کو، اور جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بڑا بلنٹلی ان کی عزت کی اور بڑے بڑے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ ان جیسا گریٹ ہو نہیں سکتا کوئی. جس کے بعد ٹرمپ نے کہہ دیا کہ آئی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ، اینڈ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب تو کوئی لفظ بچتے ہی نہیں ہیں ان کے بعد، اور بائے بائے کر دیا کہ بھائی اس کے بعد تو میں بات کر نہیں سکتا. ناظرین، بات کرنا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، جس پہ میں نے کہا کہ اس بات پہ ذرا توجہ کرنی ضروری ہے. کیا پاکستان کی فورن پالیسی اب یہ ہو گئی ہے کہ جو بھی امریکہ کا صدر آئے گا ہم اس کے ساتھ دوستی کا بہت زیادہ ہاتھ بڑھائیں گے، اور اسے جو کہ پیس پرائز ہے ہم اس کے لیے اس کو نامینیٹ کیا کریں گے. آج ٹرمپ ہے، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا. تو اب یہ فورن پالیسی ہماری یہ رہی ہے. ناظرین، صدیوں پرانا وتیرہ ہے کہ یہ جو سپر پاورز ہوتی ہیں یہ پہلے لڑائی کرواتی اور پھر امن کا نام لے کر صلح کرواتی. اور صلح انفیکٹ ہوتی کیا ہے؟ صلح ہوتی ہے پھر لڑائی لڑنی اور رج کے لڑنی، اور ہم نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے. ناظرین، مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سپر پاورز کرتی کیا. سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عراق میں لڑائی کروائی گئی، اور پھر وہاں پہ اڈے بنائے گئے، اور پھر وہاں پہ اپنی باقیات چھوڑ کے چلے گئے. پھر لیبیا کی باری آئی، اور لیبیا میں کیا ہوا وہ آپ جانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد شام میں کیا ہوا، لیکن شام سے پہلے افغانستان کافی عرصہ پنجے جمائے رکھے اور واپس گئے، اپنا سامان چھوڑ گئے. اور جو آج افغانستان وہ سامان پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا. اور پھر آگے شام کی باری، پھر شام میں لڑائی کروائی گئی. کیا ان سپر پاورز کو یہ ایشیا میں ہی یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں؟ ان کو اپنی طرف کبھی لڑائی نہیں نظر آتی؟ یا کبھی کسی نے جو نیٹو بنا دیا گیا ہے، کیا ٹرمپ کبھی اٹلی کے خلاف جائے گا یا باقی جو نیٹو کی جو کنٹریز ہیں ان میں جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ بھی اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں. وہ ہوتا ہے نا، کوئی افواہ ساز فیکٹری ہوتی ہے، یہ اسلحہ ساز فیکٹریاں بناتے ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی ہے ان کی اسلحہ بنانے کی، یہ فرنٹ پہ آتے ہیں اپنی ٹیکنالوجی کو سیل کرنے کے لیے. اس میں ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ یوں ہو گیا. اب شرم کی بات ہے کہ ایک طرف تو شرم الشیخ میں فلسطین کے امن، غزہ میں امن کی بات کی جا رہی ہے، اور اپنے ہی ملک میں یعنی پاکستان میں بدامنی، ہر طرف بدامنی، یعنی ہر ڈپارٹمنٹ بدامنی کی طرف چل پڑا ہوا. کسی جگہ امن ہے، کوئی سکون ہے. اگر ہم شرم الشیخ کے پیس پروگرام کی بات کرتے ہیں تو پھر اس جگہ مذہبی جماعت جو پاکستان میں اس وقت نبرد آزما ہے، کس کی فیور میں؟ فلسطین اور غزہ کی فیور میں. انہوں نے کہا کہ ہم باہر نکلتے ہیں اور ہم یکجہتی کے لیے ایک مارچ کرتے ہیں. لیکن مارا گیا، انتہائی مارا گیا. میں کچھ ایسی باتیں نہیں کر سکتا ناظرین کہ کیا ہوا، لیکن کیا جیسے میں نے کل کے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. میں اکثر اپنے پروگرامز میں یہ کہتا ہوں، میں پی ٹی آئی کو نامینیٹ کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیشہ بات ٹیبل پہ سجتی ہے، ٹیبل پہ جچتی ہے، مذاکرات کے ذریعے حل ہوتی ہے. لیکن کیا
اس مذہبی جماعت کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے تھے نا، کیے جا سکتے تھے، لیکن اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کیا یہ میسج کسی تک پہنچانا چاہ رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا، آپ کے لیے ہم نے یہ کیا، یا انہوں نے اگر منہ سے نہیں کہا تو ایمبیسی سے نے کہا ہوگا کہ جی واقعی وہاں پہ تو بڑا کام پڑ گیا۔ ناظرین، اب ریاست شدت پسند عناصر کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹنے کے لیے کیوں غور کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے ایسا، یہ ہے نقطہ نمبر 1۔ اب دوسری طرف جو مذہبی جماعت ہے وہ ابھی تک ناکام رہی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم امن کا مارچ کرنا چاہ رہے تھے۔ شدت پسندی ایک اور چیز ہے، شرارت پسندی بھی اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی امن مارچ کر رہا ہے تو اس کے اندر پھر کوئی شرارتاً کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے جس کی وجہ سے شدت پسندی نظر آنے لگ جاتی ہے اور اس شرارتی کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے۔ یہی ہوا ان کے ساتھ۔ ناظرین، مذہبی جماعت کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ یکجہتی آج کیوں یاد آئی، یہ یکجہتی پہلے کیوں نہیں تھی۔ ابھی جو خاص بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین، جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کہاں تسلیم کیا پاکستان نے اسرائیل کو؟ نہیں کیا، کوئی سگنیچرز نہیں ہوا۔ یہ جو امن کا جو ایگریمنٹ ہے، یہ ایگریمنٹ میں صرف یہ کہا گیا کہ بھائی وہ ان کے بندے دے دیں گے، وہ گولیاں نہیں ماریں گے، اسرائیل اس کو نہیں مارے گا، وہ ان کو نہیں ماریں گے، یہ ایک پیس ہوگا، یہ 2 سال کے لیے امن معاہدہ ہوگا، دیکھا جائے گا، واچ کیا جائے گا کہ آپ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو جب ہوا ہی نہیں ایسا مسئلہ تو پھر غزہ کے لوگ بھی خوش ہیں، اور غزہ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی شکر ہے، اور نعرے لگا رہے ہیں اللہ اکبر، آج تو بڑا سکون ہو گیا، آج کوئی گولی نہیں چلی، بندے بھی جو سے ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے گئے، ادھر کے ادھر چلے گئے، ادھر کے ادھر چلے گئے۔ تو یہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو یہ ریلی کس مقصد کے لیے تھی؟ خاص طور پہ جب بھی کوئی مذہبی جماعت، جبکہ وہ پولیٹیکل پارٹی بھی ہو، اس کو اس طرح کا سٹانس لینے سے پہلے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری جو کہتے تو یہ ہیں کہ 3rd لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے یہ مذہبی جماعت، تو اس کو یہ دیکھنا تو ضروری تھا نا کہ میرے آگے سیاست پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، ہم پہ پرچے ہو جائیں گے، ہمارے بندے پنجابی کے اندر پھٹڑ ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا کچھ سوچنا تھا، لیکن اس کے پیچھے کیا کانسپریسی تھی یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہے تھے لیڈران اور گورنمنٹ کیا چاہ رہی تھی۔ ناظرین، آخر میں چلتے چلتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ امن ہونا چاہیے۔ ہر شخص، یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، چلتے چلتے آپ کو بتا رہا ہوں، ہر گھر جو ایک گھر ہوتا ہے اس میں بھی ایک جو بڑا ہوتا ہے، ان کا باپ ہوتا ہے بچوں کا، یا بیوی کا، شوہر ہوتا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں امن رہے اور سکون رہے، چخ چخ نہ ہوئے۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں اور آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ امن کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، دہشت گردی کی طرف مت آئیں، ایک دوسرے سے جلیں مت کہ اینو کنہ مل گیا، یا اللہ پاک، وہ ایک شخص کہہ رہا تھا یا اللہ مینو تے پاویں دے نہ دے، ایدے کو کھول ہے۔ یعنی اس طرح کے بھی نظریات نہیں ہونے چاہیے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔